يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا فاطر النبي. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے صومو تصیحو. سرکار نے فرمایا روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے. پھر سرکار نے فرمایا صومو تصیحو، میرے امتیوں روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے. روزہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بدن کی صحت کا بھی باعث ہے اور انسان کا جو نفس ہے نا اس کی صحت کا بھی یہ باعث ہے. اندر بھی بندے کا پاک ہو جاتا ہے، باہر بھی بندے کا پاک ہو جاتا ہے. اندر سے بھی بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، باہر سے بھی بندہ صحت مند ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے انسان جب کھاتا ہے تو اس کے کھانے کے اندر کوئی توازن نہیں رہ جاتا. اس کا میدا جو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے میدا اگر ٹھیک ہو تو انسان کا بدن ٹھیک ہے، میدا خراب ہو جائے تو وہ ہر شے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو یہ کھانے کے اندر ایک توازن آ جاتا ہے. رمضان کے اندر بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کا میدا شیدا بڑا سیٹ کام کرنے لگ جاتا ہے. اس وجہ سے سرکار نے فرمایا صومو تصیحو، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے. ایسے لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں میرے کو روزہ تو رکھنا ہی تھا کہ اللہ نے صحت عطا فرماتا ہے. امام قرطبی الرحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا کہ ایک عیسائی تھا تو حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ تمہارا قرآن جو ہے نا تمہارے قرآن کے اندر طب کے بارے میں کوئی علم ہی موجود نہیں ہے. حالانکہ علم کی دو ہی قسمیں، علم الابدان اور علم الادیان، دینوں کا علم اور بدنوں کا علم، دو ہی علم ہے، تیسرا تو علم ہی کوئی نہیں. اس نے کہا تمہارے قرآن کے اندر دین تو بیان کیا گیا لیکن طب کے بارے میں حکمت کے بارے میں کوئی چیز بیان ہی نہیں کی گئی. تو وہ بھی امام زین العابدین تھے نا. آپ تمہیں کس نے کہا ہمارے قرآن کے اندر طب کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا؟ فرمایا پورا قرآن تو پورا قرآن کہا، صورتیں رہی، رکوع رہی. ایک آدھی آیت کے اندر خالق کائنات نے پوری حکمت کو بیان کر کے رکھ دیا. تو وہ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی. فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا. رب فرماتا ہے کھاؤ پیو لیکن انی نہ پاؤ، ولا تسرفوا تون کے نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو. کھاؤ پیو لیکن توازن برقرار رکھو. ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو. جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا تو وہ کہنے لگا ہاں یہ تو طب کے بارے میں ایک بڑا اچھا اصول ہے کہ انسان کھانے کے اندر اتنا نہ کھائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور دوسری حکمت کیا ہے اتنا نہ کھائے کہ جب بھوک نہ ہو تو اس وقت بندہ کھانا نہ کھائے. یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. حضور قرآن یہ بھی ہے کہ ہمیں کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے پیٹ بھرے نہیں ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ اتنا بندہ کھائے کہ اتنا کھائے اتنی گنجائش بھی باقی ہو، صحت مند رہے گا بندہ. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اس کو یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ کہنے لگا ہاں یہ تو طب کے بارے میں بہت زبردست اصول ہے، اور یہی حکما بھی کہتے ہیں، طبیب بھی کہتے ہیں کہ کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جس کے بعد بھی پیٹ کے اندر بھوک باقی رہے، اور پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. تو پھر بعد کے اندر اس نے کہا کہ چلو تمہارے قرآن کے اندر تو یہ باتیں موجود ہیں لیکن تمہارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین تو بے شمار ہیں، لیکن یہ حکمت کے بارے میں تمہارے نبی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو امام زین العابدین نے کہا یہ تو انبار لگے پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے طب کے بارے میں، حکمت کے بارے میں
آج طبیبوں سے بھی پوچھو انہوں نے حکمت سیکھی کہاں سے ہے، تو وہ کہیں گے تمہارے قرآن سے سیکھی ہے، تمہارے نبی کے فرامین سے ہم نے سیکھی ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان کے اس کو سنایا، جس کو امام قرطبی نے لکھا، فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، فرمایا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹ کو بھرنا برا ہے۔ سرکار نے فرمایا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا برا ہے۔ پیٹ کتنا بڑا تن گیا جی میں سارے ٹائم ابھی کھانے ہیں، دہی بھی، دودھ بھی، کھجورا بھی، سالن بھی، چول بھی، جیڑی شے ہے رکھڑی جانی لگی اور تو پانی دا کے جا کے تو ٹکرا ہے پھر نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتے، چل اللہ اکبر ہوتے لمبے۔ سرکار فرمایا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا برا ہے، یعنی کہ بھوکے رہنا ہے، یعنی کھانا اتنا کھانا چاہیے بعد کے اندر گنجائش کی باقی رہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بحسب لقمات، چند لقمے انسان کے لیے کافی ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا یقیمنا صلبہ، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکے، اتنا بندہ کھائے کہ جس سے اس کی پشت سیدھی رہ سکے، اتنا کھانا کافی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہمارے استاد گرامی بھی سنایا کرتے تھے، ایک حکیم نے آ کر مدینہ منورہ کے اندر ایک دکان ڈال دی، تو اس نے مجون شجون بنائی، اس کی مجون خشک ہوگی، تو ایک دن حضور کے پاس آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے غلام بیمار نہیں ہوتے؟ میرے پاس تو کوئی علاج کے لیے نہیں آتا، دوائی لینے کے لیے نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا حکمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب تک ان کو ڈھاڈی بھوک نہیں نہ لگتی یہ کھانے کے قریب نہیں جاتی، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ ان کی صحت کا راز ہے، جب تک بھوک نہ لگے نا ٹکا کے تو کھانا نہیں کھاتے، کھانے کے لیے بیٹھے ابھی بھوک باقی ہوتی ہے لیکن اپنا ہاتھ دسترخوان سے پیچھے کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی صحت کی حکمت ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی فرمایا چاند لقمے انسان کی پشت کو جو سیدھا رکھے زندگی گزارنے کے لیے وہ کافی ہے۔ کہتے تھے مربے تھے، حریرہ تھے، پتہ نہیں کیڑی کیڑی شہما کھا کے بھی ہیں، بعد جو پتہ چلے تھے حضرت صاحب تھے 35 سال کی عمر ہوئی تھی، گوڈیاں کی درداں اور درداں کسی اور کام تو نکلی ہے۔ ہاں مولا کائنات سے ایک بندہ ملنے کے لیے آیا کوفے سے چل کر مدینہ منورہ، کہنے لگا میں نے علی کو ملنا ہے، جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا، جب دیکھا تو سوکھے ٹکڑے روٹی کے پانی کے اندر بھگو کر آپ کھا رہے تھے، تو اس نے کہا علی اس کو کہتے ہیں؟ میں نے تو سنا تھا خیبر کا ایک دروازہ ہاتھ سے اٹھا کر ڈھال بنا کر جنگ کرتے رہے۔ تو فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ یہ کھانے پینے سے بدن کے اندر قوت آتی؟ فرمایا جو ایمان بدن کے اندر قوت پیدا کرتا ہے کوئی دنیا کی نعمت پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ایمان کی ایمان تے ساڈا جنہ کمزور سن پتہ ہی تے مربے حریرہ تے دوائیاں تے شوگر دیا تے بلڈ پریشر دیا تے پھر بھی 100 مردہ باقی رہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی دیکھو، سوکھی روٹی کھا کر بندہ سوچ سکتا ہے، سوکھی روٹی کھا کر ہے۔ اور ہمارے بابا جی فرماتے تھے مکہ فتح ہونے تک صحابہ کرام کے حالات ایسے تھے کہ پیٹ بھر کر آپ نے کھجوریں بھی نہیں کھائی، جو وہاں کی نعمت ہوتی تھی، اتنا بھی کھانا نہیں تھا کہ پیٹ بھر کے کھجوریں بھی کھا سکے۔ یہ تو سب کو پتا نا، جنگیں بھی لڑتے رہے صحابہ، کھجوروں کی گٹلیاں چوس کے اوپر سے پانی پیتے تھے صرف بدن کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے۔ بندہ سوچ سکتے کھجور کی گٹلی بندہ منہ کے اندر رکھے اوپر سے پانی پیے کتنی بدن کے اندر قوت آ جائے گی؟ کچھ بھی قوت نہیں آنی۔ ایک ایک دو کھجورے کھا کر وہ روزہ رکھ لیتے تھے، دودھ کا گلاس پی کر وہ روزہ افطار کر لیتے تھے، بدن کے اندر اتنی قوت تھی، دن کو جہاد بھی کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن بھی پڑھ جاتے تھے۔ ایسے چنگا ٹکا کے سموسے پکوڑے فروٹ دہی پلے چاٹ، نماز تراویح کا وقت آئے تو بستر دے اللہ اکبر چل۔ ظاہر سی بات ہے بیمار تو ہم نے ہونا ہی ہونا ہے۔ میں شرطیہ بات کہتا ہوں، مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، وہ بندہ جو کہتا ہے میرے گوٹے میرے لاکتے میرے کمر سے درد ہے، پورا مہینہ نماز تراویح کھڑے ہو کر پڑھے، اگر ساری گھنٹے ختم نہ ہو تو مجھے آ کر پکڑ لے گا۔ یہ تجھے پتہ ہی ہے تیرے دین اسلام کے بارے میں کتنی حکمتیں موجود ہیں۔ اس وقت امام زین العابدین اس کو یہ باتیں بیان کی، ایک رسول اللہ کا فرمان اور ایک قرآن کی آیت بیان کی نا، تو جالینوس ایک بڑا طبیب تھا، بڑا ماہر تھا نصرانیوں کے اندر عیسائیوں کے اندر، وہ کہنے لگا تمہارے اسلام نے تو ہمارے طب کے بارے میں کوئی بات باقی چھوڑی ہی کوئی نہیں۔ دو باتوں کے اندر امام زین العابدین نے اس کو ایسا مطمئن کیا کہ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ ہمارے آقا مولانا نے فرمایا کہ کوئی برتن بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا برا ہے۔ چند لقمے جو پشت کو سیدھا رکھ سکے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، صحت مند رہنے کے لیے وہ کافی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی خوراک کے اندر توازن رکھتے ہیں نا وہ صحت مند بھی ہے۔ جنہوں نے برگر دے شوارمے دے تو آئس کریماں دے پھر کتے بوتل لب جے تے پوری ڈیڑھ لیٹر دی تے کتے بیاہ تے چلے جاتے اللہ معاف کرے۔ ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے
وہ ایک پلیٹ کے اندر سالن بھی ڈال لیں گے، رائتا بھی ڈال لیں گے، پھر اوپر سے آئس کریم بھی کھا لیں گے، پھر بوتل بھی پی جائیں گے، پھر 3 کو نان بھی کھا لیں گے، پھر گھر آ کے کہیں گے ساہ نہیں نکل ساہ کے تو نکلنا ہے، روٹی کسی کی تو پیٹ تو تیرا اپنا تھا نا 300 کا کھانا نہیں کھاتا تو 500 کی پانچ چار دوائی لینا تو کیا ہوا ہے؟ بندہ کسی محفل کے اندر بھی چلا جائے تو ہماری تربیت اتنی ہونی چاہیے. بس اوقات مسجد کے اندر بھی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ کتنا کھانا کھاتے ہیں اتنا کھانا ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے میں ایک وقت کے اندر کتنی روٹی کھاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں سحری کروں تو میرے سے کتنی روٹی کھائی جائے، تو میں اتنی چیز لے لوں، اس کو کھا لوں آرام سے. پھر ہم ہیں مسلمان، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہم جو رزق ضائع کر رہے ہیں یا اپنے حصے کا رزق ہم ضائع کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ آدھے کھانا کھایا آدھا پلیٹ کے اندر پڑا ہو، اپنے حصے کا رزق ہم نے خود ضائع کیا. اتنی تربیت بھی ہماری نہیں، آدھا کھایا آدھا اس کو ضائع کیا. نہ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے کی تربیت ہے کہ میں دسترخوان پر بیٹھا ہوں میں نے کیسے کھانا. ایسے چول کھاتے رہتے، ایسے اتنا ٹھیر لگا پیا تھے کھا کھا کے، منہ چھلے چول پکانے پانے کے اندر اینج کر کے منہ چ لوگ میں پانے. تو میں نہیں پتا سرکار نے فرمایا تھا 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے. اتنی بھی تربیت نہیں ہمیں. ہم نے دین اسلام اتنا بھی نہ سیکھا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر بات کے اندر مسلمانوں کی تربیت سرکار فرما کر چلے. ہم نے اتنا بھی دین نہ سیکھا کہ ہم کھانے پینے کے آداب بھی سیکھ سکیں، ہم اپنی صحت کے آداب بھی. آج جو ہم نے ڈاکٹروں کے چکر لگا کر اور جیبوں کے اندر دوائیاں ڈالی ہوتی ہے، دوپہر میں کھانی تھی شام میں کھانی، کبھی رسول اللہ کے فرامین پر عمل کیا ہو ہم نے تو شاید ان ڈاکٹروں کے پاس جانے کی نوبت ہی پیدا نہ کرتا. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں جی.